السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 1 سپتمبر 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عربیہ کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی آپ کو روزانہ آنے والی نئی ویڈیو کا اپڈیٹ مل پائے گا. حاجیوں کے لیے میڈیکیٹڈ جوتے تیار. ایک سعودی ڈاکٹر نے پیروں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے حجاج کرام کے لیے میڈیکیٹڈ جوتا تیار کر لیا. ڈاکٹر حسین العسیری نے اس کا اندراج کنگ عبدالعزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی میں کرا لیا ہے. یہ جوتا پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا منفرد ہے. اس کی بدولت حجاج مختلف مناسک ادا کرتے ہوئے پیروں کے زخموں سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ 2 بنیادوں پر تیار کیا گیا ہے. ایک تو پیر کے زخموں کا علاج بھی ہوگا، دوسرا اس میں دباؤ کا نظام متوازن کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر العسیری نے توجہ دلائی کہ اس جوتے کی بدولت 3 قسم کے اہم مرہم پیروں کو مہیا ہوں گے. اینٹی بائیوٹک، سوزش میں تخفیف اور جراثیم کش مرہم فراہم ہوں گے. ان جوتوں کی مدد سے زیادہ دور تک پیدل چلا جا سکے گا. محمد بن سلمان کپ کے شائقین کے لیے سہولتیں. سپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین ترکی بن عبد المحسن الشیخ نے محمد بن سلمان کپ کے میچ شائقین کو دکھانے کے لیے نئی سہولت کا اعلان کر دیا. انہوں نے فیلڈ کے عقب میں نشستیں مفت مہیا کرنے کی ہدایات جاری کر دیں. اس کے علاوہ ٹکٹوں کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان کیا گیا. وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت نیشنل گارڈز اور ریاستی سلامتی کے ملازمین اور ڈاکٹروں کو 50%، پرانے کھلاڑیوں کو 25%، ریاستی تمغہ رکھنے والوں کو 75%، سپورٹس اتھارٹی کے ملازمین کو 25% اور بچوں کو جن کا قد 130 سینٹی میٹر تک ہو 50% رعایت دی جائے گی. اس کے علاوہ معذور شہداء کی اولاد تمام ممالک کے 60 سال سے زیادہ عمر والے تمام میچ مفت دیکھ سکیں گے. الشیخ نے کہا کہ یہ فیصلہ تمام میچوں میں ہر طرح کے شائقین کی حاضری کو یقینی بنانے اور کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر کیا گیا ہے. ریاض میں ایپلیکیشنز کی دنیا کی نمائش. سعودی دارالحکومت ریاض میں ایپلیکیشنز کی دنیا کے نام سے اپنی نوعیت کی پہلی نمائش منعقد ہوگی. اس میں 327 سے زیادہ سعودی اور غیر ملکی کمپنیاں، ادارے اور وزارتیں شریک ہوں گی. یہ نمائش 17 سے 20 ستمبر تک چلے گی. غیر قانونی کاروبار پر سخت سزائیں. سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے اعلان کیا ہے کہ ایک سعودی شہری مصر کے 3 شہریوں محمد مہدی غنیم، علا اویس اور فرید لاشین کو اسٹیشنری، سکول کے لوازمات اور لیبارٹریوں کا کاروبار اپنے نام سے کرا رہا تھا. مقامی شہری عبداللہ سانے کے خلاف مذکورہ الزام ثابت ہو جانے پر ریاض کی فوجداری کی عدالت نے سزا سنا دی. تفصیلات کے مطابق 1 لاکھ ریال جرمانہ، دکانیں سیل کرنے، سجل تجاری ضبط کرنے، آئندہ مذکورہ کاروبار کی ممانعت، مصریوں کو جرمانے اور سزا کاٹنے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے اور دوبارہ کاروبار پر پابندی کا فیصلہ سنایا گیا. یہ بھی طے کیا گیا کہ تینوں غیر ملکیوں اور سعودی شہری کے حوالے سے فوجداری کی عدالت کے فیصلے کو ان کے خرچ پر مقامی اخبار میں شائع کیا جائے. بوڑھے کارکن کے ویڈیو کلپ پر ایکشن. مکہ مکرمہ میں وزارت محنت و سماجی بہبود کے عہدیداروں نے مقدس شہر کے ایک محلے میں کار میں رہائش پذیر بوڑھے غیر ملکی کے ویڈیو کلپ کا نوٹس لے لیا. وزارت نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ ایک سعودی شہری نے 15 ذوالحج کو سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کی جس میں دکھایا گیا کہ ایک عرب ملک کا بوڑھا کارکن گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، حرکت سے بھی معذور ہے، اپنے کفیل کے نازیبا رویے کا شاکی ہے. کفیل سے شکوہ ہے کہ اس نے اس کا پاسپورٹ اور اقامہ تک چھین لیا ہے. 10 دن سے عرب کارکن گاڑی میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہے، کھانے پینے تک سے محروم ہے. المعابدہ محلے میں گاڑی پارک کیے ہوئے ہے. وزارت محنت نے ویڈیو کلپ دیکھ کر کفیل کو طلب کیا اور اس سے غیر ملکی کا پاسپورٹ حاصل کر کے اسے وطن بھجوانے کی کارروائی کرائی. اس سے اس کے حقوق بھی دلائے اور اس کی بیماری کے علاج کا بندوبست کر دیا گیا.
2,50,000 حاجی مدینہ پہنچ گئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد 2,50,000 حاجی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق 1,56,821 حاجی فی الوقت مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ ہر روز حاجیوں کے نئے قافلے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں اور مسجد نبوی شریف کی زیارت کر کے مدینہ منورہ سے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ البیداء میں حوثیوں کے اسلحہ کا خفیہ گودام دریافت۔ یمنی فوج کو البیداء کے الملاجم محاذ کے کیمپ میں حوثیوں کے اسلحے کا خفیہ گودام مل گیا۔ اس موقع پر 6 حوثی مارے گئے اور دیگر زخمی ہوئے۔ بریگیڈیئر احمد بہیبہ نے بتایا کہ گودام میں انواع و اقسام کا گولہ بارود اور بھاری مقدار میں اسلحہ ذخیرہ تھا۔ غیر قانونی گاڑی سے غیر معیاری خوراک کی تقسیم۔ مدینہ منورہ میں بازاروں کے نگران ادارے کے اہلکاروں نے ہوٹلوں کو 430 سے زیادہ خوراک پیکٹ فراہم کرنے والی غیر قانونی گاڑی کو قبضے میں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق 430 سے زیادہ خوراک پیکٹ ایک ایسی گاڑی کے ذریعے ہوٹلوں کو فراہم کیے جا رہے تھے جن سے خوراک منتقلی پر پابندی ہے۔ ضبط شدہ خوراک پیکٹ تلف کر دیے گئے اور اس کاروبار میں ملوث تارکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ساحر کے کیمرے کہاں کہاں ہیں؟ ساحر کے کیمروں کی جگہیں ہر ہفتے تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ یہ بات ساحر کی انتظامیہ نے الوطن اخبار کو بتائی۔ سمارٹ اپلیکیشن کے اثرات سے بچنے کے لیے ساحر کے کیمروں کی جگہیں ہر ہفتے تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان دنوں سمارٹ اپلیکیشنز کی مدد سے جن کا رواج عام ہو گیا ہے، ساحر کے کیمروں کی جگہوں کا تعین کر لیا جائے گا۔ اپلیکیشن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ متحرک یا نصب کیمرہ کہاں ہے۔ کیمرے کے قریب ہوتے ہی وارننگ بھی جاری ہوتی ہے جس سے ڈرائیور کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ موٹر سائیکل سے ٹائر اسکریچنگ مہنگی پڑ گئی۔ کنگ فہد یونیورسٹی میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے لیکچرار حسام الملہم کو موٹر سائیکل کے ذریعے ٹائر اسکریچنگ پر برطرف کر دیا گیا۔ الملہم نے الوطن اخبار کو بتایا کہ وہ دمام محکمہ ٹریفک کے دفتر گیا تھا۔ اسے باقاعدہ SMS کر کے طلب کیا گیا تھا۔ دفتر پہنچنے پر پتہ چلا کہ میرے خلاف کئی ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ پر ہیں۔ موٹر سائیکل اندھا دھند طریقے سے چلانے، درمیانی لائن میں چلنے، موٹر سائیکل کے لیے شاہراہوں کے انتخاب، ہیلمٹ نہ پہننے، موبائل استعمال کرنے، موٹر سائیکل سے ٹائر اسکریچنگ کر کے YouTube پر ویڈیو ڈالنے اور سوشل میڈیا کے ذریعے تصویر کشی وغیرہ خلاف ورزیوں کے الزامات تھے۔ 36 ماہ میں نئے ویزوں میں 65% کمی۔ گزشتہ 36 مہینوں کے دوران نئے ویزوں کے اجراء میں 65% کمی ریکارڈ کی گئی۔ 2015 کے مقابلے میں 2017 کے دوران نئے ویزے 65% اور 2016 کے مقابلے میں 51% کم جاری کیے گئے۔ 2017 میں 7,18,000، 2016 میں 8,35,000 کے دوران جبکہ 14,03,713 اور 2015 کے دوران 20,31,291 ویزے جاری کیے گئے۔ السلیل نجران حد سے زیادہ سپیڈ میں پہلے نمبر پر۔ جولائی 2018 کے دوران السلیل نجران اور الہوتا افلاج سڑکیں حد سے زیادہ رفتار سے ڈرائیونگ میں سعودی عرب بھر میں پہلے نمبر پر آ گئی۔ محکمہ ٹریفک نے تازہ ترین رپورٹ جاری کر کے واضح کیا کہ چھوٹی گاڑیوں نے حد سے زیادہ رفتار کا سب سے بڑا ریکارڈ السلیل نجران اور الہوتا الافلاج سڑکوں پر قائم کیا۔ دوسرے نمبر پر نجران اور السلیل، تیسرے نمبر پر السلیل الریاض، جبکہ چوتھے نمبر پر الصداوی الرفیہ، القصیم، شری، الغماس اور مکہ طائف 5ویں اور 6 نمبر پر رہے۔ موبائل کمپنیوں کے خلاف 11,000 شکایات۔ 2018 کی دوسری سہمائی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ کو موبائل استعمال کرنے والوں کی طرف سے 18,000 سے زیادہ شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 60.89% شکایات موبائل کالز کی بابت تھیں۔ ان کی مجموعی تعداد 11,022 تھی۔ 39.11% شکایات 3 قسم کی شکایات کی بابت کی گئیں۔ ان میں اول مین ویل اور فائبر انٹرنیٹ اور لینڈ لائن کے صوتی رابطوں سے ان کا تعلق تھا۔ نجران میں حوثی میزائل کا ملبہ گرنے سے 7 افراد زخمی۔
نجران پر داغا جانے والا ہوتی میزائل کا ملبہ گرنے سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب 7:50 پر یمن کے شہر سعدہ سے نجران کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے لیے ہوتی باغیوں نے میزائل داغا تھا، جسے سعودی فضائیہ نے فضا میں ناکارہ بنا دیا۔ میزائل کا ملبہ شہری آبادی پر گرا، جس کے باعث 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ان زخمیوں میں 2 خواتین سمیت 4 شہری، 2 بنگلہ دیشی اور 1 انڈین تارک وطن تھے۔ انہیں مقامی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ان کے زخم معمولی ہیں۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے دکانوں اور 2 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ جی تو دوستو، یہ تھا 1 ستمبر 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو کس علاقے سے دیکھی ہے۔